السلام علیکم۔ آج 28 نومبر ہے اور اس ماڈل میں یہ IRI انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا ماڈل ہے، کولمبیا کا ماڈل ہے۔ اور آج تازہ ترین ایک جو تحقیقاتی آرٹیکل شائع ہوا ہے، ریسرچ آرٹیکل شائع ہوا ہے، یہ امریکہ میں شائع ہوا ہے۔ اس کے مطابق جو پولر ورٹیکس جس کے بارے میں بتاتا رہا ہوں، اس نے اوپری پولر ورٹیکس کو متاثر کر کے اس کے بڑے حصے نچلے کور کو شمالی امریکہ اور یورپ کی جانب ڈھکیل دیا ہے، جس کے بعد امریکہ اور جنوبی کینیڈا کے کئی علاقوں میں ایک نیا موسم بن رہا ہے جس میں شدید سردی اور برف باری ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا پاکستان کے جو اور اس کے علاوہ عرب ممالک کے موسم پر بالکل اس کا اپوزٹ اور الٹ اثر پڑنے والا ہے۔ اس وقت تازہ ترین جو ریسرچ آرٹیکل یہ بتا رہی کہ اس وقت یورپ میں جو ہے موسم ہلکا معتدل ہے اور اس کے آدھے حصے میں اس وقت جو ہے وہ شدید لہر آ سکتی ہے، لیکن پاکستان اور عرب خطے میں اس کے اثرات اس وقت جو ہیں اس آرٹیکل کے مطابق تھوڑے الگ دکھ رہے ہیں۔ یہ جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے، اس کے مطابق جو سائنس کی ایک ذیلی شاخ ہے کہ بحر اوقیانوس کی گردش AMOC کمزور ہوئی، لیکن اس کی براہ راست پیمائش یہ کہتی ہے کہ یہ صرف 2004 سے شروع ہوئی ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ اس میں ایک طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے۔ اگر AMOC کمزور ہو جائے یا رک جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یورپ میں شدید سردی پڑے گی، جرمنی، فرانس، لندن، پیرس کا موسم کینیڈا جیسا ہو جائے گا، لیکن پاکستان اور عرب خطے میں اس کے اثرات جو ہیں وہ گرمی کی صورت میں سردی میں نظر آ سکتے ہیں۔ اس آرٹیکل کے بارے میں آپ کو مزید آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں ڈیمو کی صورتحال تیزی سے جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ اس وقت جو ہے منگلا اور تربیلا کا جو لیول تیزی سے نیچے جا رہا ہے۔ اگر بارشیں کم ہوتی یا خدا نخواستہ نہیں ہوتی تو پاکستان میں جنوری کے بعد فروری میں شدید ترین خشک سالی کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس وقت عرب دنیا میں جو ہے وہ نومبر میں ایک عجیب طریقے کی گرمی پڑ رہی ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ کچھ علاقوں میں 40 سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر جا رہا ہے ابھی اس وقت ایران میں۔ اس کے علاوہ ایران کے ساتھ عراق میں ان جگہوں پر جو ہے وہ زیادہ گرمی دیکھی جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں ایران عراق اور ایران عراق سعودی بارڈرز پر بھی زیادہ گرمی نظر آ سکتی ہے۔ اب میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ AMOC اگر رک جائے تو اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ عالمی موسمیاتی نظام کو شدید متاثر کرے گا، خاص طور پر مونسون بارش اور درجہ حرارت کے پیٹرن کو۔ یہ پاکستان، جنوبی ایشیا میں اور عرب ممالک میں، مشرقی وسطی اور شمالی امریکہ میں شدید ترین چیلنج پیدا کر سکتا ہے۔ پاکستان میں مونسون میں اس دوران بارشیں کم ہو سکتی ہے اگر یہ مزید مضبوط ہو سکتا ہے، اور پاکستان میں جو زراعت کے لیے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس ماڈل کے مطابق اس وقت عرب ممالک میں جو ہے زیادہ تر حصوں میں جو رات کے وقت کا ٹیمپریچر سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے، اور 10 سینٹی گریڈ سے اس وقت ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے آ گیا ہے، اور بہت سی جگہوں پر اس وقت سردی محسوس کی جا رہی ہے۔ اس وقت جو متحدہ عرب امارات بحرین میں جو بارش نہیں ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سی سرفیس ٹیمپریچر لیفٹ سائڈ پر الٹے ہاتھ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو گرین شیڈ نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر جو سمندر کا درجہ حرارت ہے وہ 22 سے 24 سینٹی گریڈ کے درمیان ہے، اس کی وجہ سے متحدہ عرب امارات، عمان، ان جگہوں پر بارش جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ اس کی سائنسی وجہ ایک یہ بھی ہے۔ اب میں آپ کو جو ونٹر کے ویو کے بارے میں بتا دوں۔ ونٹر ویو جو ہے اس وقت پاکستان میں پوری طریقے سے انٹر نہیں ہو پا رہی، داخل نہیں ہو پا رہی، اور اس کی بہت سی سائنسی وجوہات موجود ہیں۔ اور ابھی تک جو دنیا کی مختلف موسمی ماڈل 10 دسمبر کے بعد جو ہے کچھ ایکٹیویٹیز دکھا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے دنیا کے جو آدھے ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ موسم سرما تھوڑا گرم ہو سکتا ہے، اور صرف پہاڑی علاقوں میں زیادہ سردی محسوس کی جائے گی۔ تو دنیا کے آدھے ماہرین موسمیات تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس ماڈل میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اوپر جو آپ کو پرپل پیچز نظر آ رہے ہیں وہ سائبیرین ایریا ہے۔ یہاں سے ہوائیں جو ہیں چل تو رہی ہیں، لیکن یہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی جانب آئیں۔ اگلے 10 سے 15 دنوں کے دوران تک یہ تھوڑی سی اس کے اندر موومنٹ تو ہے، یہ ایک طریقے سے انٹرسیپٹ ہو رہی ہیں اور یہ آگے نہیں بڑھ پا رہی، پاکستان کی جانب نہیں آ پا رہی، اور یہ 10 دسمبر کے بعد اس کے پیٹرن کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ مضبوط ہوں گی تو پاکستان میں کچھ سردی بڑھے گی، ادروائز پاکستان میں
جو پاکستان کا کلائمیٹ ہے اور پاکستان میں جو سردیاں پڑتی ہیں، ویوز آتی ہے، تو 2025 کے اینڈ میں اور 2026 میں اس طرح کی سردی نہیں پڑے گی، اور جو سردی کی شدت ہے وہ تھوڑی کم نظر آتی ہے۔ دنیا کے مختلف موسمی ماڈلز کے مطابق جو ابھی میں نے دیکھا ہے، اس کے مطابق پاکستان میں اگلے آنے والے 10 سے 15 دنوں کے دوران کوئی خاطر خواہ سردی کے اثرات اس وقت تک نظر نہیں آ رہے۔ اس وقت جنوبی نصف کرہ میں جو موسم گرم ہے، جس کی وجہ سے گرمی کی لہریں جو ہیں وہ 50 سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جائیں گی آنے والے دنوں میں۔ یہ انسانی صحت کے لیے جو آنے والے سیزنز ہوں گے پاکستان میں، وہ زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں جو ہے گرمی کا سیزن جو آئے گا 2026 میں، یہ زیادہ خطرناک صورتحال پیدا کرے گا۔ یہاں پر جو مختلف علاقوں میں جہاں پر 40 کے سینٹی گریڈ اور 40 سے 45 سینٹی گریڈ جہاں کا ٹیمپریچر ہوتا تھا، وہاں پر ٹیمپریچر 50 سینٹی گریڈ تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اب اس موسمی ماڈل کے مطابق پاکستان میں آنے والے اگلے 10 دنوں کے دوران بارش کے امکانات بالکل بھی نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے دنیا کے مختلف ماڈلز جو ہیں، موسمی ماڈلز جو ہیں وہ چینج ہوئے ہیں، جس کے مطابق پاکستان میں آنے والے اگلے 10 دنوں کے دوران بارش کے امکانات نہیں ہیں، اور عرب خطے میں بھی آنے والے اگلے 10 دنوں کے دوران بارش کے بڑے اسپیلز آنے کے اتنے امکانات نہیں ہیں۔ لیکن ریڈ سی کے پاس کچھ ایریاز میں جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے، جیسے مدینہ منورہ، تبوک کا ایریا ہوگا، ان جگہوں پر کچھ بارش کے معمولی امکانات ہیں۔ مکہ مکرمہ، طائف، ان جگہوں پر بھی کچھ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ کویت کی جانب کچھ بارشیں ہو سکتی ہیں، لیکن بارش کا کوئی بڑا اسپیل ابھی تک 10 دسمبر تک آتا ہوا دنیا کے مختلف ماڈلز کے مطابق نظر نہیں آ رہا۔ دنیا کے 70% ماڈلز یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بارش کی جو صورتحال ہے وہ 10 دسمبر کے بعد کچھ بن سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہیں وہ امکانات جو ہے نظر نہیں آ رہے۔ ویدر ماڈلز ہو یا ٹڈ بٹ ماڈل ہو یا دنیا کے مختلف ماڈلز ہو، ECMWF، GFS، IFS ماڈلز ہو، GEFS ماڈلز ہو، یہ تمام ماڈلز اس چیز کی انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ 10 دسمبر کے بعد کچھ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے پاکستان میں اور عرب خطے میں۔ اس سے پہلے پاکستان اور عرب خطے میں موسم کی صورتحال جو ہے وہ زیادہ تر خشک رہے گی، اور سردی کی شدت بھی اس دوران زیادہ محسوس نہیں کی جائے گی۔ آنے والے گرمی کے موسم میں AMOC کی وجہ سے موسم جو ہوگا وہ خشک نظر آ رہا ہے۔ اس وقت دنیا کے مختلف ماڈلز یہ بتا رہے ہیں، اس میں جو عالمی سطح پر یہ 2030 سے 50 کے درمیان اس میں زیادہ تبدیلیاں آئیں گی اگر کاربن کا اخراج نہیں روکا گیا۔ اب میں آپ کو کچھ ماڈلز اور دکھا رہا ہوں۔ اس ماڈل کے مطابق آنے والے اگلے کچھ دنوں کے دوران جو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ تبوک کا ایریا ہوگا، ان جگہوں پر بارش کے امکانات ہیں۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، طائف، ابہا، ان جگہوں پر بارش ہو سکتی ہے۔ کویت میں بارش ہو سکتی ہے۔ کچھ ایکٹیویٹیز جو نظر آ رہی ہے وہ 10 دسمبر تک یا اس کے بعد جو ہے وہ دبئی کے قریب معمولی کچھ کلاؤڈز بن سکتے ہیں۔ اس دوران ایران میں کے ساحلی علاقوں میں، خلیج فارس میں تیز موسلادھار بارش ہوگی۔ شام، لبنان، اردن، اسرائیل کا ایریا ہوگا، یہاں پر موسلادھار بارشیں ہو سکتی ہیں۔ شام کے ایریا میں جو ہے زیادہ بارشیں اس دوران نظر آتی ہیں۔ یہ میں ماڈلز آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ جو میڈیٹرینین سی سے جو سسٹم آتے ہیں، اس وقت تک یہ سسٹم اتنے اسٹرانگ نہیں ہے، اور یہ 10 دسمبر کے بعد اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی، جس کے بعد سسٹم آہستہ آہستہ پاکستان اور خطے کی جانب بڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے زیادہ تر سسٹم جو نظر آتے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوں گے۔ کچھ معمولی سسٹم بن سکتے ہیں جو پاکستان میں معمولی نوعیت کی بارش اور پہاڑی علاقوں میں جو ہے وہ ہلکی برف باری یا لائٹ آپ کہتے ہیں سنو فال دے سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر دسمبر کا مہینہ پاکستان اور عرب خطے کے لیے زیادہ بارشیں لاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جو پاکستان میں جس طریقے کی نیچرلی بارشیں ہوتی ہیں، عرب خطے میں دسمبر میں بارشیں ہوتی ہیں ویسٹرن ڈسٹربنس کی وجہ سے، وہ اس دفعہ زیادہ نہیں دکھے گا۔ 1 یا 2 ویسٹرن ڈسٹربنس آ سکتے ہیں، جس میں لائٹ ٹو ماڈریٹ شاور اور پہاڑی علاقوں میں کچھ برف باری ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے پاکستان میں جو ہے وہ بارش کے زیادہ امکانات نظر نہیں آتے۔ جنوری یا فروری کے مہینے میں کچھ بارش کے امکانات دنیا کے مختلف ماڈلز یہ بتا رہے ہیں کہ جنوری اور فروری کے جو مہینے ہوں گے اس میں پاکستان اور عرب خطے میں کچھ بارشیں بڑھ جائیں گی۔ کراچی سمیت جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، سندھ کا علاقہ ہے،
یہاں پر سردی کی زیادہ شدت محسوس نہیں کی جائے گی۔ ابھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک ویو چل رہی ہے سردی کی، جو آنے والے اگلے 24-48 گھنٹوں کے دوران کم ہو جائے گی، اور مزید جو بھی اس کے بارے میں صورتحال بنتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے یوٹیوب چینل پر تمام چیزیں اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ لیکن ابھی تک کی صورتحال کے مطابق پاکستان اور خطے میں اس دوران بارش کے زیادہ امکانات نہیں ہیں، کچھ بارش کے امکانات ہیں جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی اس وقت افواہیں چل رہی ہیں وہ ساری غلط اور جھوٹ ہیں۔ اس کے بارے میں مزید تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔